السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، خاندان ہو یا کوئی محلہ، بزرگ خواتین کو عام طور پر شفقت، دانائی اور حکمت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ آج حسب حال میں سجی ہے اسی مناسبت سے ایک محفل۔ جی راجن، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے ہر بات ایک سائیڈ پہ کرو اور یہ بتاؤ، ابھی تو نے اتنی دیر کے بعد بلایا ہے ہم تو اداس ہو گئے تھے۔ کبھی کبھی تمہارے پروگرام میں بیٹے بیٹھ کے تو تمہاری باتیں سن کے تمہارے ساتھ دل کی بھڑاس نکال کے بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ کی بڑی شفقت، ہم بھی بہت اداس ہوئے تھے آپ لوگوں کے بغیر۔ ارے جنید بیٹا، اپنی نظر اتار لو، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، جیسے ہم چھوڑ کے گئے تھے ویسے ہی پایا۔ اصل میں ہماری عمر اتنی ہو گئی ہے کہ ہم تو روزانہ کی بنیاد پہ اللہ کا شکر کرتی ہیں کہ آج بھی بچ گئی ہیں۔ جنید میاں تو ابھی 6 مہینے بعد دیکھ رہے ہیں ہم انہیں، تو یہ تو جوان بچے ہیں، ماشاءاللہ اپنا خیال رکھتے ہیں، اور عمر بھی ایسی ہے ماشاءاللہ کہ پیارے ہی لگتے ہیں۔ ماشاءاللہ، کاش آپ یہ بات ماں جی وہاں بیٹھ کے بھی کبھی کر دیا۔ وہاں بٹھا لو بیٹے، ہم تو جب آتی ہیں تو ہمیں وہ آپ کے رانا صاحب جہاں کہتے ہیں ہم وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ آپ کی زندگی صحت تندرستی رکھے بیٹا۔ آمین۔ تو خیریت سے ہے گھر بار؟ اللہ کا شکر باجی، آپ لوگوں کا وجود، آپ لوگوں کا خاندان پہ سایہ جو ہے بہت بڑی رحمت ہے۔ میرے پہ جنید بیٹا خوش رہو، آپ میرے پہ نا 17 سال کی عمر میں سایہ آیا تھا۔ تو وہ اترا تو نہیں ابھی تک؟ نہیں بیٹا، سایہ اتر گیا تھا، صوفی مختار نے وہ سایہ بھگایا تھا۔ ہاں، یہ تو بہن ہر دوسرے گھر میں ایک سٹوری ہوتی تھی، سایہ ہو گیا، جن چمٹ گئے۔ اب نہیں ایسا، اب لوگوں کو کافی زیادہ علم ہو چکا ہے۔ بہت کچھ بدل گیا ہے ماں جی، بہت کچھ بدل گیا ہے۔ میں نے تو آج آپ کو زحمت بھی اسی لیے دی ہے کہ ذرا اس موضوع پہ اظہار خیال فرمائیں کہ آج کل تو یہ لڑکیاں شادی کے بعد جو پہلی ضرورت کا اظہار کرتی ہیں وہ 2 کام والیاں ہوتی ہیں۔ 2 کام والیاں ہوں گی تو گھر کا آغاز اور گھرداری کا آغاز ہوگا۔ آپ کے دور میں کہاں ہوتی تھی یہ کام والیاں؟ ہاں، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ میری بہو بھی روزانہ جھگڑ رہی ہوتی ہے میرے بیٹے کے ساتھ کہ کام والی رکھ کے دو، بیٹا اسکول جاتا ہے، میں نے اس کو بھی تیار کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے ناشتہ بنانا ہوتا ہے، پھر وہ آتا ہے تو اس کے لیے روٹی۔ تو میں بیٹھ کے سوچ رہی ہوتی ہوں یہ سارا کچھ ہم بھی کیا کرتی تھی، مگر خاوند کے اور بچوں کے کام کے ساتھ ساتھ گھر بار بھی دیکھتی تھی۔ ہمیں واقعی کسی نوکرانی کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ حالانکہ یہ وہ دور تھا جب کہ بچے بھی تھوک کے حساب سے ہوتے تھے، مطلب اندازہ نہیں ہوتے تھے۔ ہاں، اب یہ کوئی اس میں شرم کی بات نہیں۔ بیٹا ہم لوگ تو غیر عورت گھر میں برداشت ہی نہیں کرتے تھے۔ ہاں، یہ ٹھیک بات ہے، بہت کم ہوتی تھی نوکرانیاں، بہت زیادہ کسی بڑے گھر میں کو خاتون بیچاری کام کے لیے آتی بھی تھی تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ آ گئی تو اب باقی خواتین چارپائی پہ یا بیڈ پہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں، یا صوفوں پہ بیٹھ کے تو ڈرامے دیکھنے شروع کر دیں یا اپنے موبائل پہ لگ جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا تھا، ساتھ لگی رہتی تھی نوکرانی بھی، کچھ برتن دھونے کے لیے یا ایک آدھ کام کوئی کپڑے شپڑے دھونے کے لیے۔ اچھا، اس میں یہ کوئی برائی نہیں ہے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو میں بہو کو یہی کہتی ہوں کہ بیٹی مجھے کوئی یہ نہیں کہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں نوکرانیاں رکھنے سے، مجھے یہ ہے کہ تمہاری صحت خراب ہو رہی ہے بیٹھے رہنے سے، کیونکہ بیٹھے رہنے سے گھر میں خاتون کو بیچاری کو بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ آپ کو بھی بیماریاں بیٹھے رہنے سے لگی ہیں؟ نہیں بیٹا، میں تو کام ہی اتنا کرتی تھی، ہمارا کوئی 10 مرلے کا صحن تھا کچا،
میں تو پوچھا پھیرتی تھی صبح صبح پہلے، پھر چولہے کو پوچھا پھیرنا، اچھا تو بیٹا 2 بھینسوں کا گتاوا کرتی تھی میں، اور یہ گاؤں کی عورتیں تو مردوں کے ساتھ بھی ہاتھ بٹاتی تھیں، اور ہاتھ بٹانے کے علاوہ گھر کا بھی کام کاج سارا کرتی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ اب شاید دن چھوٹے ہو گئے یا پھر ہمارے دل چھوٹے ہو گئے۔ صفیہ بہن، شہزادیاں سارا دن تو میک اپ کر کے، پاؤڈر لگا کے، سرخی لگا کے، ناخون اتنے بڑے بڑھا لیتی ہیں، تو وہ کام کیا کریں گی؟ یہ بھی ہے۔ ہاں بس میں یہ کہتی ہوں کہ کوئی بری بات نہیں، اپنے طرف توجہ دینا، بن سنور کے رہنا بڑی اچھی بات ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ گھر کے کام کاج میں بچیوں کو کہتی ہوں کہ خود ضرور بیٹا آپ لوگوں کو انوالو رہنا چاہیے، تاکہ آپ لوگوں کو اپنے بچوں کی ہر حرکت کا پتہ ہو۔ اپنے خاوند کو جب آپ خود کھانا وانا اور اس کی تیاری میں مدد کرتی ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ پیار بڑھتا ہے، رشتوں میں مضبوطی آتی ہے، اور ایک دوسرے کا احساس جب ہوتا ہے تو اس سے پھر بیٹا خاندان مضبوط ہوتی ہے۔ اب جب ہم اپنی اولاد کو نوکروں کے ہاتھوں میں پلتا بڑھتا دیکھتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بچے ہمیں رکھتے نہیں ہیں یا ہمارے پاس رہتے نہیں ہیں، تو یہ تو پھر میرا خیال ہے بے وقوفی۔ ارے بیٹا، یہ تو پیار کے اظہار ہوا کرتے تھے، ہمارے دور میں ملازمہ اس وقت بھی تھی، لیکن تمہارے چچا میرے ہاتھ کی ہی روٹی کھاتے تھے۔ بس بہن میری، یہ تو وقت کی بات ہے۔ آج کل کی لڑکیاں 2 روٹی پکا کے اپنے خاوند کو دینا بڑا کام سمجھتی ہیں۔ ساڈے دور میں میں اور گوگی دونوں رل کے 2 پیلیاں کنک بھی وڈ ڈاندیاں۔ ہائے کیا وقت یاد کروا دیا بہنا آپ نے، 2 پیلیاں تو آلو نکال لیتی تھی ہم۔ یہ گاؤں کی خواتین تو خیر باقاعدہ مردوں سے زیادہ ہمت اور طاقت والی ہوتی تھی۔ بالکل صحیح۔ شہروں میں بھی ہم لوگ سارا گھر سنبھالتے تھے اور اکا دکا گھروں میں ہی نوکرانی ہوتی تھی، اور وہ بھی زیادہ تر یہ ہوتا تھا کہ کوئی اپنے ہی خاندان کی کوئی ایسی خاتون جو ذرا بیچاری مالی حالات کی وجہ سے مجبور ہوتی تھی تو وہی آگے ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ صفیہ ٹائم دیکھنا کتنا ہوا ہے؟ گھڑی تم نے باندھی ہوئی ہے اور ٹائم مجھ سے پوچھ رہی، میرا خیال ہے 11:10 ہوئے ہیں، پھر بھی احتیاطاً کسی اور کو بھی دکھا لو۔ ہاں 11:10 ہی ہوئے ہوں گے، میں نے کون سا دفتر جانا ہے صبح، یہ تو میرے شوہر کی نشانی ہے، میں نے اس لیے باندھی ہوئی ہے۔ بہرحال بیٹا ہم تو صرف اس بارے میں اتنا کہیں گے کہ ملازم رکھنا کوئی بری بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر دیا ہے تو یہ سوچ کے ملازم رکھو کہ چلو مل بانٹ کے کھا لیتے، مگر بچیوں کو یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اپنی اولاد کے ساتھ اور اپنے خاوند کے ساتھ اگر آپ چاہتی ہیں کہ محبت بڑھے اور ایک دوسرے کا احساس بڑھے تو پھر ایک دوسرے کا احساس بھی خود کریں، نوکروں پہ ذمہ داری نہ چھوڑیں۔ جی ہاں بہن میری، اس طرح صحت بھی صحیح رہتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ مجھے آج تک کبھی بھی بخار نہیں چڑھا۔ بالکل میری صحت کا بھی راز یہی ہے بہنا۔ گوگی تو ماشاءاللہ شروع سے ہی صحت مند، اتنی موٹی ہٹی کٹی اور سارے گھر کا کام کرتی۔ بالکل ہاں صفیہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم میلہ دیکھنے جاتی تھی تو ہم چاروں سے پنگوڑے والا 1 پیسہ لیتا تھا اور گوگی سے 5 پیسے لیتا تھا۔ ہائے ہائے نہیں میرے کو کدے 5 پیسے، وہ کہندا سی کاکی تو 5 بچیاں جنی کلی نے جگہ ملنی ہے۔ میلے سے مجھے یاد آیا وہ سرکس میں 1 پیسہ دے کے
आंखों पे पट्टी बांध के बाबे के सर में थोड़ा नहीं थे मारते, अगर लग जाता था तो 2 पैसे मिलते थे। इसने 1 पैसा दिया, आंखों पे पट्टी बांधी और हथौड़ा सर्कस वाले के सर पे दे मारा। वो बंदा बेहोश हो गया, हम दौड़ गई वहां से। सर्कस वाले पीछे से आवाजें दे, पुत्र असी तुहानू कुछ नहीं कहते, इधर आओ, आके इनू भी ले जाओ। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। खामखा बीवियों को या खवातीन को विलन न बना दिया जाए माशरे में इस जुर्म की पादाश में कि इसने खानदान तोड़ दिया है। ये जॉइंट फैमिली सिस्टम जो खत्म होना है, ये खानदान टूटना नहीं होता। भाईजान, आज आपके साथ एक सोशल टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूं जो बड़ा ही सुलगता हुआ मौजू है और ऑलमोस्ट हमारे माशरे में हर दूसरा घर इससे किसी ना किसी अंदाज में मुतासर नजर आता है। और वो ये है कि जी भाई को भाई से बीवी ने लड़ा दिया या बीवियों ने लड़ा दिया। जी अक्सर सुना होगा आपने कि जी भाइयों के दरमियान जो है इख्तलाफ है जी, वो बीवियों ने करवा दिया। सुनने में ही आता है बीवियों को मुर्दे इल्जाम। एग्जैक्टली। अच्छा, अब ये एक ब्लंट स्टेटमेंट है, ये एक बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट है जिसका हम फौरी तौर पे यकीन कर लेते हैं कि बीवियों ने लड़ाया होगा। यकीनन बीवियों का रोल भी होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा जुमला जो है बार बार सुनने को ये भी मिलता है कि शौहर साहब जो हैं या भाई जो हैं वो कोई मुन्ने का के हैं, वो कोई कान में नमाला डालते हैं। और हर जगह ऐसा नहीं होता, हर जगह ऐसा नहीं होता भी है। दोनों तरह के मामलात होते हैं। जाहिर है कि बीवियों का रोल भी होता है, लेकिन भाई भी इतने कानों के कच्चे नहीं होते। यहाँ पे उनको 2 टके का फायदा नजर आता है, वो वहीं पे बीवी की बात मानते हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक और बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हम भाइयों में इख्तलाफ उसको कहते हैं जहाँ पे सबसे पहले अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम से एक भाई जो है वो घर छोड़ने का फैसला करता है। हम ये समझते हैं कि जॉइंट फैमिली टूटने से खुदा न खास्ता खानदान टूट गया। कई बार हम ये बात कह चुके हैं कि इस बात की वजाहत भी की है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है, एक ही फैमिली का एक जगह पे बरसा बरस तक रहना जो है, वो कोई प्यार या मोहब्बत की अलामत नहीं है, ना ही हमारे दीन का तकाजा है। ये हमारी माशरती वैल्यूज का हिस्सा तो हो सकता है कि हमारे माशरे में जॉइंट फैमिली सिस्टम को प्यार और मोहब्बत की अलामत समझा जाता है और जो अलग होगा उसके बारे में फौरी तौर पे ये फतवा सादर कर दिया जाता है कि इसने इख्तलाफ की बुनियाद रख दी। ऐसा नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें ये समझ लेना चाहिए कि जॉइंट फैमिली सिस्टम का हमारे दीन से ना सिर्फ कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि हमारे जो दीनी वैल्यूज है ना, उसमें जॉइंट फैमिली सिस्टम की किसी हद तक नेगेशन मौजूद है, नफी मौजूद है। बिल्कुल ठीक बात। अरब कल्चर में बिल्कुल नहीं है। अरब दुनिया में जैसे ही आप लड़के की शादी करते हैं तो उसको अलग घर लेके देते हैं, या अगर वो शादी तब करते हैं जब वो अलग घर लेने के काबिल हो। फिर तो वैसे भी ये तो इस्लाम में है ना जी कि अगर बीवी आपको कहती है कि मुझे अलग घर लेके दो तो बिल्कुल लेके दो। हाँ, और अगर शादी से पहले ही बीवी के घर वालों का या बीवी का ये तकाजा है तो फिर या तो आप शादी ना करें, और अगर आप शादी करते हैं तो फिर उसको घर लेके दें अलग। अच्छा, अगर आपका खानदान का ये तकाजा है कि नहीं जी वो हमारे साथ रहेगी, तो पहले ही उसको ये वजाहत कर दें। बिल्कुल। अब मामला यहीं से शुरू होता है ज्यादातर। बिल्कुल, ज्यादातर जब कहा जाता है ना कि जी भाइयों में लड़ाई पड़ गई, वो झगड़े की बुनियाद यही है। झगड़े की बुनियाद एक भाई का जॉइंट फैमिली सिस्टम से अलग होना है, या दूसरी सूरत में फिर आ जाता है जी कारोबार से अलग। सॉरी से मैं ये एक फिक्रा पढ़ा इस मसले में मशहूर है कि वो भरा नहीं लभदे, बीवियां लभ जांदियां। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਬੁੱਢੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਏਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਭੀ यार, हद हो गई। नहीं, ये तो वाकई एक ऐसे फजूल सी चीज है। बीवी जो होती है वो भी आपके लिए बहुत अहम है और सबसे अहम है। ये तो आपके घर का महवर है, वो मरकज है। बिल्कुल। आपके बच्चे जो हैं वो उनकी जिम्मेदार है वो, और उनको लेके उसने चलना है। हमें छोटी छोटी बातों पे या किसी के कहने पे आप अगर लड़ते हैं तो ये बिल्कुल ठीक कह रहा है पा जुनैद, इतने छुने काके नहीं होना चाहिए। ना ही होते हैं। एक इशू को बुनियाद बना के आप अपना एक घर जो है बर्बाद कर बैठे। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर भी तवाजुन की जरूरत है। इस मामले में भी एक बैलेंस होना चाहिए, शौहर के रवैये में भी, बीवी के रवैये में भी। अगर बीवी का ये फर्ज बनता है कि जब वो ये देखती है
کہ مجھے الگ گھر میں نہیں رہنا یا میرا شوہر جو ہے وہ الگ گھر افورڈ ہی نہیں کر سکتا, تو پھر اس کو یہ بیجا ضد نہیں کرنی چاہیے. اگر بیوی کو یہ پتا چلے کہ میرا الگ گھر لینے سے یہ خاندان میں جو ہے صرف یہ جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ٹوٹے گا بلکہ فیملی ٹوٹ جائے گی, تو اس کو بھی پھر سیکریفائز کرنا چاہیے, اس کو بھی اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. سیم از دا کیس ود ہسبینڈ. شوہر کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا میرے اس انتہائی اقدام سے یا تو سب کو اعتماد میں لے وہ, ٹھیک ہے, اور اس کو جتنا بھی وفامت کے ساتھ. وہ بیچ میں سے جو ایک بندہ یہ بھی کہہ دیتا ہے نا کہ علیحدہ ہویا تو پھر ساڑھے لو مر گیا, ان کو بھی ذرا منہ بند رکھنا چاہیے. اصل میں پرابلم اتنا جذباتی نہیں ہونا چاہیے, کسی معاملے میں بھی نہیں اتنا جذباتی ہونا چاہیے کہ واپسی کا راستہ ہی نہ ہو. اگر یہ ہوا, اگر خاندان, اگر یہ دسترخوان الگ ہوا تو یہ فساد پڑ جائے گا. یار دسترخوانوں سے محبت ہوتی ہے. سر جی ہم چاروں بھی شوہر کے زمرے میں آتے ہیں. اگر تو گھر میں روب کی بات ہے نا تو آپ چاروں نہیں, آپ پانچوں ہی گھر میں شوہر کے زمرے میں آتے ہیں اور میرا بھائی نہیں آتا. I am always بیوی. کیا یہ بات بہرحال ہم برسبیل مذاق کر رہے ہیں. ظاہر ہے, ورنہ تم سے زیادہ بیوی کون ہو سکتی ہے. کیسے چلے کٹے انداز میں کہا نہیں, آئی راہ تفنن نہیں کہہ رہا. تو سب سے پہلے تو یہ گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ خام خواہ بیویوں کو یا خواتین کو ولن نہ بنا دیا جائے معاشرے میں اس جرم کی پاداش میں کہ اس نے خاندان توڑ دیا ہے. یہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ختم ہونا ہے, یہ خاندان ٹوٹنا نہیں ہوتا. اب تو اکثر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک طرف سے یہ انتہائیں ہیں کہ بیوی کچھ عرصے کے لیے الگ ہوئی ہے, واپس آ گئی ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں کہ نہیں یہاں پر میرے بچوں کی دیکھ بھال ہوتی تھی, مجھے تو اب احساس ہوا. وقت کہتے ہیں نا بہترین استاد ہوتا ہے, وقت آپ کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے. تو اگر آپ کو وہ سوٹ کرتا ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے, ابے بہت اچھی بات ہے. اگر آپ کو الگ رہنا سوٹ کرتا ہے تو پھر وہ اپنا لیں, لیکن اس بات کو محبت اور نفرت کی بنیاد نہیں بنایا جانا چاہیے. ایک کئین تھا نا, اس کی بیوی کہتی ہے مینوں وکھرا گھر لے کے دے, میں روکھی سکی کھا لوں گی. وہ وکھرا گھر انہیں لے تو واقعی انہوں نے گھر روکھی سکی آن لگ پئی. پھر انہیں 6 مہینے بعد کیا کہ کس طریقے نہ پائن کو لو پوچھا, پوچھتے سے ہی والا پائن کو لو اچھی نہ ہو جائیے. پھر میں ایک بات بتاؤں, ویسے اس میں ہمارے میڈیا کا بھی قصور ہے جی. آپ اکثر دیکھیں کہ ڈرامے میں جو بہت زیادہ پرسکون ماحول, بہت محبت بھرا ماحول دکھایا جاتا ہے نا, وہ الگ گھر میں ہی دکھایا جاتا ہے. زیادہ تر میں اگر 90% آپ دیکھ لیں کہ جہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم دکھایا جاتا ہے نا, وہاں پہ اس گھر میں لڑائیاں ہی لڑائیاں دکھائی جاتی ہیں, لڑائیاں جھگڑے نیگیٹو باتیں سازشیں, اور وہ پھر دیکھتے بھی ہم بہت شوق سے ہیں. شاید ہم اپنا آپ تلاش کر رہے ہوتے ہیں ان ڈراموں میں, اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی طرح اس ڈرامے کے ساتھ. مجھے تو تمہاری پرجائی کہے نا یہ ڈرامہ دیکھ لو, میں دیکھ لیتا ہوں. وہ کہے نہیں دیکھنا, میں نہیں دیکھتا. ایسا سعادت مند شوہر, ایسا سعادت مند. ڈرامہ دیکھتے کیا, بھابی کہتی یہ ڈرامہ کرنا ہے, تم وہ کرتے ہو. کر بھی لیتا ہوں, ظاہر ہے ساری زندگی ڈرامے دی روٹی ڈرامے کی ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. 14 سال میں تم سے میٹرک ہوا نہیں, 1 گھنٹے میں تم نے سارا بزنس سیکھ لیا. خدا کے واسطے میٹرک اور چیز ہے, بزنس اور چیز ہے. میرے بلڈ میں بزنس ہے, میرے فادر بزنس مین ہے. بس اس کے بلڈ میں میٹرک نہیں ہے. یو آر رائٹ, انہوں نے تو اسکول بھی نہیں دیکھا ہوا. ناظرین آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اپنے پیارے نومی اور ان کے پیارے ابو جان سے. انکل ملاقات کیا کرنی ہے, صرف ایک ریکویسٹ کرنی ہے. بتاؤ. وہ بھی آپ لوگ پھر ہنسی میں اڑا دیتے ہیں ریکویسٹ کو بھی. پاپا بھی ایسے ہی کر رہے ہیں, پچھلے 1 مہینے سے ایسے ہی کر رہے ہیں. ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ مجھے بزنس کرنے دیں پلیز. بزنس کرنے دیں؟ ہاں میں بزنس کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں نہیں پہلے ڈگری لو. مجھے بتائیں ڈگری پہ میں نے کیا چنے رکھ کے کھانے ہیں. بزنس ہوتا ہے. ابھی میرا دوست ندیم وہ اپنے پاپا کی دکان پہ بیٹھ رہا ہے, اتنا اچھا بزنس کر رہا ہے. اب میں نے کہا مجھے صرف 10 لاکھ دے دیں, 1 کروڑ سے شروع ہوئی ہے بات.
اب میں کہہ رہا ہوں 10 لاکھ دے دیں, وہ تو آپ کے ہاتھ کی محل ہے. تو کیا کرنا ہے 10 لاکھ روپے تم نے؟ 10 لاکھ سے میں بزنس کرنا چاہتا ہوں انکل, میں کرپٹو کرنسی خریدنا چاہتا ہوں. تمہیں کرپٹو کرنسی کی ٹریڈ کا بزنس کا تمہیں خود کوئی تجربہ ہے؟ جی انکل, میں نے وہ امجد سے میں نے 1 گھنٹے کا لیکچر لیا. یار 1 گھنٹے میں یہ اتنا کمپلیکیٹڈ فینومینا لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. ہر بندہ ہر بچہ آج کل کرپٹو کرنسی کے چکر میں پڑا ہوا ہے, پتہ ہے. بالکل صحیح کہا بیٹا. میں بتاتا ہوں, چاہے اس کو برا ہی لگے, نومی کو اس کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, اس نے ایکسپیرینس صرف لفظ سنا ہوا ہے بس. جنید بیٹا اس کرنسی کا بزنس کرنا چاہ رہا ہے جس کا نہ کسی کو پتا ہے, نہ کسی کا کوئی وجود ہے, اور نہ اس کا کوئی نوٹ ہے. پاپا کیا کرتے ہیں, پوری دنیا میں اربوں ڈالر کا بزنس ہو رہا ہے کرپٹو کرنسی کا. آپ کو پتا ہوتا نہیں ہے, آپ جو جدید چیزیں ہیں اس کو بھی تو آپ دیکھیں نا. اچھا مجھے نہیں پتا, مجھے تو مجھ سے پہلے پیدا ہوا ہے یا بعد میں پیدا ہوا ہے؟ نہیں, یہ حقیقت ہے بھائی صاحب, آپ اس بات پہ مائنڈ نہ کریں. یہ حقیقت ہے کہ آپ کو نہیں پتا ہوگا, اس کو پتا ہوگا, لیکن بعض باتوں کا اس کو بھی پتا نہیں ہوگا. نومی دیکھو میری بات سنو, اچانک 1 گھنٹے کی کسی دوست سے ملاقات کر کے اپنے باپ کے لاکھوں کروڑوں روپے ضائع کر دینا, یہ بھی کوئی دانائی نہیں ہے. آرام سے فیصلہ کرو. انکل نہیں 10 لاکھ کہہ رہا ہوں, 10 لاکھ. خدا کے لیے پہلے پڑھو نومی. سر آپ تو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو فیس ملے, آپ کا کاروبار چلے. ایک چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے, تو میں کس لیے اس پہ پیسے خرچ کروں؟ وہی پیسے میں بزنس میں کیوں نہ لگاؤں؟ آپ لاکھوں روپیہ فیس سے ہیں جنید انکل. پاپا کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے, اتنی فیس ادھر دینے کی بجائے اگر میرے ہاتھ پہ رکھے, میں اس کی کرپٹو کرنسی خریدوں. اتنی آمدن ہے, اتنی آمدن, میرے 2 دوست یہ کام کر رہے ہیں. اور نومی اپنے دوستوں کی 1-2 سکسیس سٹوری سن کے اپنے باپ کا پیسہ اس طرح نہ اڑاؤ. بہت محنت سے کمایا ہوا ہے تمہارے باپ نے. ابے جاہل, پہلے پڑھ لو. اور یہ تم نے مجھے تانا دیا نا تنخواہ کا, آئندہ مجھے یہ تانا نہ دینا. میں کوئی تنخواہ کے لیے نہیں پڑھاتا, یہ میرا مشن ہے. میں نے قوم کے بچوں کا مستقبل بنانا ہے, میں کوئی تنخواہ کے لیے نہیں پڑھاتا. مشن ہے سر کا, مشن. ایگزیکٹلی. اگر پیسے کمانے ہو تو میرے پاس تو جنید صاحب 100 ہنر ہے. اچھا 20 منٹ میں ایک موڑا بنا لیتا ہوں میں, اور 2 منٹ میں اوپر ربڑ چڑھاتا ہوں, اور وہی موڑا میں آدھے منٹ میں پھینک دیتا ہوں. یہی ہے جہالت. اس جہالت سے بچوں کو میں نکالنا چاہتا ہوں کہ ان کا مستقبل کہیں پھیر نہ جائے. سر آپ کو اپنی پڑ گئی ہے, خدا کے لیے آپ تو نہ بیچ میں بولے. سر پاپا سے کہیں, جنید انکل پاپا سے کہیں پلیز. میری بات سنو, میں تمہارے ابو کو یہ فضول قسم کا مشورہ نہیں دے سکتا. جب تک تمہارے ابو اس کو مناسب نہ سمجھیں, دوستوں سے مشورہ کر لیں اور تھوڑے بہت پیسے تمہیں دے دیں. آپ سے کر لینا مشورہ, آپ ان کو مشورہ دیں. میں کیسے مشورہ دے دوں یار, اس کے لیے ایکسپرٹ کی اوپینین ہونا ضروری ہے. ایکسپرٹ آپ کو بتا تو رہا ہوں, 1 گھنٹے کا میں نے لیکچر لیا. 1 گھنٹے کے لیکچر کے بعد تم کرپٹو کرنسی کے ایکسپرٹ بن گئے ہو. انکل ہر چیز واضح ہو گئی ہے, ہر چیز کرسٹل کلیئر ہے میرے سے. یار 14 سال میں تم سے میٹرک ہوا نہیں, 1 گھنٹے میں تو نے سارا بزنس سیکھ لیا. خدا کے واسطے میٹرک اور چیز ہے, بزنس اور چیز ہے. میرے بلڈ میں بزنس ہے, میرے فادر بزنس مین ہے. بس اس کے بلڈ میں میٹرک نہیں ہے. یو آر رائٹ, انہوں نے تو اسکول بھی نہیں دیکھا ہوا. تجربہ ہے 50 سال کا. تو مجھے کام میں ڈالیں گے تو تجربہ ہوگا نا, ایسے ہو جائے گا گھر بیٹھے ہی, یا اسکول جا کے تجربہ ہو جائے گا بزنس کا. او نومی, میں دوست ہونے کے ناطے تجھ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے ابو کے کہنے پہ پڑھو, پھر اس کے بعد آپ یہ کرپٹو کرنسی کے میکینکس کو سمجھو, اس کے بعد جو مرضی کرو یار. گڈ, ویل ڈن. یہ تم نے صحیح کہا کہ پہلے کسی میکینک سے پوچھو. سر اس نے یہ نہیں کہا کہ پہلے کسی میکینک سے پوچھے, وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ پہلے کرپٹو کرنسی کے میکینکس کو سمجھو. آپ بات کو خواہ پیچیدہ کرتے جا رہے ہیں. سمپل سی بات ہے, پلیز پلیز گیو می 1 ملین. یار کیسے تمہیں 10 لاکھ روپے دے دیں, تم ایسے کہہ رہے ہیں جیسے 10 کا نوٹ دینا ہے. ان کی خون پسینے کی کمائی ہے. انکل میں بھی خون پسینے کی کمائی انشاءاللہ لے کے آؤں گا نا. پہلے مجھے پیسے تو دیں, مجھے انویسٹمنٹ تو کرنے دیں. جب میں بزنس کروں گا تو پھر میں بھی انشاءاللہ خون پسینے کی کمائی سے. جو بزنس ابو کر رہے ہیں نا, تم تھوڑا سا عرصہ ان کے ساتھ بزنس میں لگاؤ نا, تاکہ تمہیں بیسک جو ABC ہے بزنس کی وہ تو سمجھ آ جائے نا. انکل مجھے پاپا کا بزنس پسند نہیں ہے, خدا کے لیے میں نہیں جا کے بیٹھ سکتا. ادھر تنگ سی گلی میں بنایا ہوا ہے انہوں نے آفس, میں نہیں جا سکتا.
یہ بڑا اچھا صاف ستھرا بزنس ہے, گھر بیٹھ کے آپ آرام سے نیٹ پہ بیٹھ کے کام کرتے رہے. بیٹا یہ فل ٹائم بزنس نہیں ہو سکتا کسی کا یار. انکل فل ٹائم کروں گا نا, جب خون پسینے کی کمائی چاہیے تو پھر فل ٹائم کروں گا. یار پہلے پڑھ لو بیٹا, پھر کر لینا. یار خدا کے واسطے پڑھائی بتایا تو ہے, امجد میرا دوست ہے, اس نے بھی میٹرک بھی نہیں تھا کیا, پہلے وہ شروع ہو گیا تھا. انہوں نے کون سی ڈگری لی ہوئی ہے؟ اچھا میری بات سنو, تمہیں وہ لوگ تو یاد ہیں جنہوں نے اس بزنس سے لاکھوں روپے کما لیے, ان لوگوں سے بھی مل لو جنہوں نے اس بزنس میں لاکھوں ڈبو دیے ہیں. یعنی کامیابی کی طرف نہ دیکھوں, ناکامی کی طرف دیکھوں. پیسہ پیسہ پیسہ, پتہ نہیں کیا کرنا ہے ان بچوں نے. پیسہ یاد رکھو, سکندر جب دنیا سے گئے تھے دونوں ہاتھ خالی تھے, اور یہ وہ سکندر نہیں ہے جو تمہارے ساتھ کلاس فیل ہوا تمہارا اور ہر سال تمہارے ساتھ فیل ہوتا ہے. یہ وہ سکندر ہے جس نے پوری دنیا فتح کر لی تھی. سر موڑے نہیں بنا سکتے, سر مداری بھی کر سکتے ہیں. چلے پھر رہنے دے پیسے, پھر میں بھی کوئی مداری کرتا ہوں. یہ تم صرف مداری ہی کرو گے. اصل بات پتہ ہے کیا ہے سر, آپ اس کو سمجھنے میں دیر کر رہے ہیں. یہ صرف پڑھائی سے فرار اختیار کرنا چاہتا ہے اور کوئی بات نہیں ہے دوسری. نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جب بھی سے تعلیم کی بات کرو تو آگے سے کہتا ہے میں پولٹری فارم کھولوں گا, میں سی این جی پمپ کھولوں گا. میں عرض کر رہا ہوں نا, یہ صرف پڑھائی سے فرار کے راستے سجائی دیتے ہیں اس کو, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ مداری بھی نہیں کر سکتا. جتنا یہ ضدی ہے نا, اس کی سانپ سے بھی نہیں بننی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. غلطی نکالنے والے بھی جو ہے نا, ان کو بھی کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. بالکل. کچھ لوگ غلطی نکال رہے ہوتے ہیں سب کے درمیان کھڑے ہوتے, وہ اس کے ویل وشر نہیں ہوتے, وہ اصل میں اپنے علم کی نمائش کر رہے ہیں. بالکل. اچھا یار, ایک تو میں یہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں, یہ میری اپنی ایک سوچ ہے کہ غلطی نکلتے رہنا زندگی ہے. واہ, کمپلیشن موت ہے. کیا بات. اب جو غلطی نکلتے رہنا ہے وہ کیسے ہو؟ جی, وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو باادب آدمی ہوتا ہے نا جی, جو کسی کی غلطی نکالنے پر اس کو بری طرح ریئیکٹ نہ کرے یا مائنڈ نہ کرے یا منہ پہ اپنے بل نہ ڈال لے, تو جو غلطی نکالنے والا ہے وہ اچھا فیل کرتا ہے, اور پھر وہ دوبارہ بھی کہیں غلطی دیکھتا ہے تو نکالتا ہے. واہ واہ. اگر کوئی آپ میں سے غلطی نکالتا ہے تو آپ اس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں, یا نہیں کان دھرتے, یا ریئیکٹ کرتے ہیں برا کہ بھائی تم کون ہے ایڈا. تو اس کو کوئی عقل مند آدمی جو ہوتا ہے وہ اسے دوسری دفعہ ضرورت نہیں ہوتی آپ میں سے غلطی نکال لے. اصل میں جنید سلیم جیسے بندے کا قول ہے کہ کسی کی غلطی نکالنا کسی کے سر سے جوئیں نکالنے کے مترادف. واہ واہ واہ. کسی کا خون چوسنے والی چیز کو باہر نکال دینا, غلطی نکالنا اتنا ہی سود مند ہے. واہ واہ واہ, بہت اچھے بہت اچھے. تو سے یوں کاڑے ہوں آ گئی ہیں یار, ورنہ وہ کاڑے تینوں تکر دو تین ناری کوٹ پہ گئی ہونی سی. کس بات؟ کون سی پھر تو کہہ رہے ہونا سی یار پہنچ ذرا پھوارے والے چونک چ. اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ فوراً پہنچتا ہے, خود پہنچتا ہے. بیٹھی پڑتی. اچھا جی, میں سیریسلی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو غلطی نکلنا ہے نا کسی میں سے, اور کوئی غلطی نکالتا ہے, غلطی نکالتے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی آپ کے محسن ہوتے ہیں اور آپ کے لیے باعث رحمت ہوتے ہیں. کیا بات. یہ تو ایک پکی بات ہے, میرا اپنا ایکسپیرینس تو یہی کہتا ہے. اب دوسری طرف ایک بات اور بھی میرے ذہن میں آتی ہے کہ غلطی نکالنے والے بھی جو ہے نا, ان کو بھی کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. بالکل. کچھ لوگ غلطی نکال رہے ہوتے ہیں سب کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں, وہ اس کے ویل وشر نہیں ہوتے, وہ اصل میں اپنے علم کی نمائش کر رہے ہیں. بالکل اس کا تمسخر اڑا رہے ہوتے ہیں. نہیں, وہ ہمارے بھائی جان فرما رہے ہیں اور بالکل درست فرما رہے ہیں کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کی غلطی نکالی جائے. جی, مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے علم کی دھاگ بٹھائی جائے. جی ہاں, یہ مجھے پتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ پھر نا جی ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا جو داغ بٹھانا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ اکیلے کسی کی غلطی نہیں نکالتے, وہ کافی سارے مجمع کے اندر یا دوستوں کے اندر یہ بات کرتے ہیں, بلکہ ویٹ کرتے ہیں کہ 4 بندے اکٹھے ہوں تو پھر انہوں کہاں گا کہ یار تو جڑا رنگ پایا ہے نا کوٹ دا, یہ بہت عجیب پایا بھائی. مثال ہے. ہاں, ورنہ میں اس کو الگ لے جا کے تنہائی میں کہوں کہ یار تم یہ سوٹ جو پہنا ہوا ہے
اس میں تم سوم چڑی لگ رہے ہو. لجی اس طرح کی رنگین ہوتی ہے سوم چڑی. بہرحال یہ جو ہوتا ہے نا جی ایک دوسرے کی غلطی نکالنا, یہ اگر تو آپ صدقہ جاریہ سمجھ کے تو کر رہے ہیں, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی میں ایک نیکی کرنے لگا ہوں, تو پھر اصول خود ہی آپ کے بن جاتے ہیں. میں تمہیں بتا دیتا ہوں یہ ایسی بات ہے, تم نے کرنی ہے نہیں کرنی, بات ایسی. اور اس کو اس کی عزت نہ اس میں مجروح ہونے دیں. بے شک آپ کا بیٹا ہو, یہ نہیں میں کہتا کہ بیٹے کو کہیں کہ بیٹا جی ایک منٹ ذرا بات سنیں, یہ نہیں ہوتا. مطلب بیٹے کو بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ بھائی چلو جب خاندان سارا اکٹھا ہوا ہو تو اس وقت ساروں کے درمیان نہ میں کہوں گے منڈا میرا ویکھ لو دیکھو نا ذرا, یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ غلطی کی نشاندہی کرنے کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ آپ تنہائی میں بھی غلطی نہ نکالیں, بلکہ غیر محسوس انداز میں اس کو یہ باور کریں کہ یہ غلطی ہے, پتہ ہی نہ چلے. جیسے ایک بڑی مشہور بات ہے, بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علی جو ہے نا جی انہوں نے مسجد میں وضو کرتے ہوئے محسوس کیا کہ ساتھ والے جو بزرگ ہیں وہ وضو غلط کر رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ بھائی یہ میں کیسے کہوں ان کو, یہ بزرگ ہیں ساتھ بیٹھے. تو آپ نے حضرت علی سرکار نے ان سے کہا کہ میاں جی بزرگو ذرا مجھے بھول گیا ہے, ذرا دیکھیے گا کہ میں وضو ٹھیک کر رہا ہوں. سبحان اللہ, کیا پیارا انداز. تو وہ انہوں نے جب ان کو دیکھا تو ان کے ذہن میں ایک دم آیا کہ میں غلط کر رہا تھا, اصل یہ طریقہ ہے. یہ بڑا خوبصورت انداز ہونا چاہیے آپ. اور اب اس واقعے کا کمپیریزن ذرا آج اپنی مسجدوں سے کر کے دیکھ لیں کہ بات پہ آپ کو اس فتوے کی آواز سنائی دیتی ہے, اوے اس طرح جماعت نہیں ہوتی. یار میری ہو جاتی ہے, مجھے تو پڑھنے دو. بات اس طرح جماعت نہیں ہوتی. باقاعدہ ہاتھ اونچے نیوے کرا رہے ہوتے ہیں, یا وضو کرتے ہوئے بھی باقاعدہ اونچا اونچا اعلان کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا میرا خیال ہے نہیں ہونا چاہیے. غلطی آپ نکالیں تو یہ لازماً آپ کے دل میں ہو کہ اس کی دل آزاری نہ ہو, اس کی عزت مجروح نہ ہو. بے شک وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے یا آپ کی اولاد ہے, اولاد کی بھی ایک عزت ہے نا جی. سیدھی بات ہے کہ آپ کے ذہن میں اگر یہ ہوگا کہ میں ایک نیکی کرنے لگا ہوں تو پھر آپ کا طریقہ کار اور ہوگا. اگر آپ کا یہ ہوگا کہ میں دھاک بٹھانے لگا ہوں اپنے علم کی, اپنی عقل کی, تو پھر آپ کا انداز برا ہوگا. اچھا اسی طرح میاں بیوی کے درمیان بھی یہ میرا خیال ہے کہ اس گھر کے اندر میاں بیوی کی کبھی بھی لڑائی نہیں ہو سکتی جہاں پہ ایک دوسرے کی غلطی نکالنے کا انداز اچھا ہو. اور اچھا انداز یہی ہے کہ عزت مجروح نہ ہو. اگر آپ بیوی کو بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, اگر آپ کی شامت آئی ہوئی ہے تو پھر آپ سدھا کہہ دیں کہ آپ کا میک اپ نہیں ٹھیک, یا سدھا کہہ دیو کہ پھر سوٹ نہیں تو صحیح سوایا ہے. جی تسی شامت لے آنی ہے اپنی, جی تسی چاہتے ہو کہ تسی پھر فٹاٹ گڈی کٹ کے تے سدھا شو تے ہی آؤ تے کہہ دیو پھر کہ جی آپ کا سوٹ اچھا نہیں ہے. بالکل. تو اگر آپ نے چاہتے ہیں کہ آپ واپس آ کے, الحمدللہ مجھے کہنے کی ضرورت پیش آئی ہی نہیں کبھی کہ آپ کا سوٹ اچھا نہیں, اس کی چوائس ہی اتنی اچھی ہے. جی آپ دیکھیں کہ سارے اسی شو کرنا آنے ہیں, بچوں کلا بولیا ہوئے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ہوتی میرے ساتھ ہی ہے. عزیزی مثال ذرا سخت ہے, اینکر کی داڑھی میں تنکا. بالکل مثال, تمہارا چہرہ بھی خاصا سخت ہے. مائنڈ کر گئی دیکھیں گسا کر جرا بڑا روح دے گولے رگا منہ ہو گئی کھول کے ہس رہے روئی کا گولا کا ہے پیارا. اچھا اسی طرح میاں بیوی کے درمیان غلطی نکالتے ہوئے بھی احساس ہونا چاہیے. خامند کے متعلق بیوی یہ ضرور سوچے کہ میرا خامند ہے, اس کا دل آزاری نہ ہو, دل نہ ٹوٹے. خامد کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ بیوی ہے میری, اس کی بھی ایک عزت ہے, تو اس کو اس کی دل آزاری نہ ہو. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال, اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ جیسے ہوائیں موسموں کا رخ بدل دیتی ہیں ویسے صدقہ مصیبتوں کا رخ بدل دیتا ہے. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.